الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ کل الرحمن الرحیم کے بارے میں بتایا تھا، اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ کہ وہ اس سے پہلے آیا تھا رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ تو پالنا جو ہے دو طریقے سے ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے۔ ایک تو سختی کے ساتھ پالنا، جیسے بعض عورتیں اپنے بچوں کو پالتی ہے، بڑا کرتی ہے، لیکن مار پیٹ سختی کے ساتھ۔ اور ایک ہے شفقت کے ساتھ پالنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم دو صفتیں لائیں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ شفقت کے ساتھ پالنے والا، سختی کے ساتھ نہیں، رحم کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پالنے والا۔ تو اسی کو بتانے کے لیے دو صفتیں لائے، الرحمن الرحیم۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم دنیاوی واقعات، حالات کو سامنے رکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا چیز ہے۔ روایات میں ایک قصہ آتا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک عورت کا دودھ پیتا بچہ گم ہو گیا۔ تو وہ عورت جو ہے اپنے بچے کی تلاش میں ماری ماری پھرتی تھی، پاگلوں کی طرح، کہیں یہاں بھاگ رہی ہے، یہاں بھاگ رہی ہے، یہاں جا رہی ہے، یہاں تلاش کر رہی ہے۔ اور کوئی بھی چھوٹا بچہ اس کو نظر آتا تو وہ اپنا بچہ سمجھ کر اس کو اٹھا لیتی تھی، سینے سے لگاتی تھی، تو ماری ماری پھرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے اس عورت کو جب دیکھا تو صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو اس عورت کا بچہ گم ہو گیا ہے، کہ وہ عورت کتنی پریشان پھر رہی۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اگر اس عورت کو اپنا وہ بچہ مل جاوے تو کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال دے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیسے ہو سکتا ہے کہ جبکہ اپنے بچے کے لیے اتنی تڑپ رہی ہے، اتنی پریشان پھر رہی ہے تلاش کرنے کے لیے، اور وہ اپنا بچہ مل جائے تو یہ اپنے ہاتھ سے آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے اس ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر شفیق اور مہربان ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے ہاتھ سے جہنم میں ڈال دے؟ لیکن کیا کیا جائے کہ یہ انسان ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اور یہ سب کر کے خود کو جہنم میں جانے کا مستحق بنا رہا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنے والے نہیں ہیں، لیکن انسان خود اپنے کو جہنم میں جانے کا مستحق بنا رہا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ہے کہ صحابہ سفر میں جا رہے تھے، تو ایک صحابی نے ایک درخت پر سے ایک پرندے کے بچے کو اٹھا لیا اور اس کو اپنی چادر میں رکھ دیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ بچے کی جو ماں تھی وہ ان صحابی کے اوپر منڈلانے لگی، چکر لگانے لگی، اس کو بچے کو لے لیا۔ پھر صحابی نے چادر کھولی، تو جیسے چادر کھولی تو بچے کی جو ماں تھی وہ سیدھے اپنے بچے اوپر گر گئی۔ اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی کہ مجھے پکڑ لے گا، مجھے گرفتار کر دیا جائے گا، فوراً اپنے بچوں پر گر۔ تو ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی کہ بعض مرتبہ وہ اپنی جان بھی گنوا دیتی ہے بچے کے لیے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کو جب یہ اس قصے کا علم ہوا تو آپ نے صحابی کو منع کیا کہ ایسا مت کرو، کہ اس طرح بچوں کو اٹھاؤ مت، اور یہ بچے کو جہاں سے اٹھائے جس درخت پر سے وہاں جا کر رکھو۔ اور پھر اللہ کے نبی نے بات یہ سمجھائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے چاہے وہ حیوان ہو، پرندے ہو، چرندے ہو، جتنے بھی جاندار ہیں
سب کے اندر اپنی اولاد کی محبت رکھی کہ کوئی بھی اپنی اولاد پر زیادتی کو برداشت نہیں کر سکتا. تم ایک جانور کے بچے پر زیادتی کرو گے اس کی ماں برداشت نہیں کر سکے, وہ اپنی جان گوا دے گی, لیکن اپنے بچے پر اس کی زیادتی کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے. پھر اللہ کے نبی نے آگے بیان فرمایا دوسری حدیث میں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے 100 حصے اللہ تعالیٰ نے کی, اور اس میں سے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے, اور ایک حصہ رحمت کا اپنی پوری مخلوق میں تقسیم کیا. اور اسی ایک حصے کا یہ اثر ہے کہ یہ جو ہے انسان اپنے بچے سے, جانور اپنے بچے سے, پرندے اپنے بچے سے, درندے اپنے بچوں سے جو محبت کرتے ہیں وہ صرف ایک حصے کا اثر ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنے رحیم کریم ہوں. اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ ایک حصہ جو ہے مخلوق میں تقسیم کیا ہے, وہ ایک حصہ بھی لے کر اپنے 99 حصوں کے ساتھ ملا دیں گے, اور پورے 100 حصے کر کے ایمان والوں پر 100 حصوں کے رحم فرمائیں گے. 99 حصوں کے نہیں بلکہ 100 حصوں کا رحم فرمائیں گے ایمان والوں. تو اللہ تعالیٰ کتنے رحم والے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اللہ تعالیٰ کو رحم بہت پسند ہے. کہتے ہیں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں, اللہ کا رحم چاہتے ہیں تو مخلوق پر رحم دل بن جاتا, تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. اور دوسری روایت میں ہے من لا یرحم لا یرحم, کہ جو رحم نہیں کرتا لوگوں پر اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا, اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. آگے ہے مالک یوم الدین, کہ اللہ تعالیٰ جزا کے دین کا مالک ہے. دیکھو یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے, یہ کام کرنے کی جگہ ہے, یہ بدلے کی, حساب کی, جزا کی جگہ نہیں ہے. اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا. تو یہ دارالعمل ہے, دارالجزا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کو پسند نہیں کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان جو بھی اعمال کرتے ہیں اس کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے, اس کا نام ہے یوم الجزا, جزا کا دن, اور وہ آخرت کا دن ہے جس کو یوم الحساب بھی کہتے ہیں. حساب کا دن, قیامت کا دن, آخرت کا دن. تو یہ آخرت کا دن بدلے کا دن ہے کہ دنیا میں انسان جو بھی اعمال کرتا ہے, چاہے اچھے اعمال کرے یا برے اعمال کرے, قیامت کے دن اس کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے. اگر اس نے اچھا عمل کیا ہے تو اس کا ثواب ملے گا, اگر برا عمل کیا ہے تو اس کی کیا سزا ملے گی. اسی لیے قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء, کہ قیامت کے دن سب اللہ کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے, سب اللہ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد سور پھونکا جائے گا, قبروں سے اٹھانے کے لیے, قیامت کے میدان میں لانے کے لیے سور پھونکا جائے گا. تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا سور پھونکیں. تو جب سور پھونکیں گے تو پہلا سور پھونکا جائے گا سب فنا کرنے کے لیے, قیامت قائم ہوگی تو سور پھونکا جائے. تو اس وقت جب سور پھونکیں گے تو سب جاندار مخلوق فنا ہو جائے گی, مر جائے گی. صرف حضرت اسرافیل علیہ السلام باقی رہیں گے, دوسرے سب مر جائیں گے. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت دے دے اور سور جو ہوگا اس کو بھی توڑ دیا جائے, سب کو ختم کر دیا جائے. قرآن میں فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کہ سب چیزوں کو فنا کر دیا جائے, اللہ کے علاوہ کوئی ذات کیا ہے زندہ نہیں رہے. تو
تو سب کو فنا کر دیا جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ سب کو فنا کر دیا گیا، کوئی زندہ ہے نہیں، کوئی مخلوق، تو کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کیا ایک اللہ واحد قہار کی بادشاہت ہے، حکومت ہے، اس کے علاوہ کسی کی سلطنت بادشاہت نہیں. تو یہ جزا کا دن ہے. پھر اس دن جو ہے سب کو بدلہ دلایا جائے گا. کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی نے کسی کا حق مارا ہوگا، تو سب کا اس دن حساب ہوگا، بدلہ دلایا جائے گا. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کے حقوق ادا کرو، ورنہ قیامت کے دن بہت بڑی رسوائی ہوگی. لوگوں کے حقوق ادا کرو ورنہ قیامت کے دن بہت بڑی رسوائی ہوگی. وہاں ایک ایک عمل کا وہاں پر حساب دینا پڑے گا. کسی کا حق مارا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، سب کا حساب وہاں دینا پڑے گا. اس لیے جو ہے قیامت کے دن کا استعداد رکھنا چاہیے، لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنے سے کیا بچنا چاہیے. تو اس کے بارے میں ہے. اور انسان تو مکلف ہے. یہ جانور جو ہے، جانور غیر مکلف ہے، یہ مکلف ہے نہیں. پھر بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو بھی زندہ کریں گے. اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک بے سنگ والی بکری کو سنگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے. کہ اگر دنیا میں ایک بکری سنگ والی تھی، اس نے بے سنگ والی بکری کو کیا ہے سنگ مار دیا تھا، تو قیامت کے دن ان کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور بے سنگ والی بکری کو اللہ تعالیٰ سنگ دیں گے اور کہیں گے کہ اس نے تجھے سنگ مارا تھا تو تو بھی اس کو سنگ مار کے بدلہ دے. تو یہ غیر مکلف ہے، ان سے بھی بدلہ دلایا جائے گا. تو ہم تو مکلف ہے، ہمارا کیا حال ہو؟ یہ ڈرنے کی چیز ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے فرمایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. دو چیزیں ہیں. ایک تو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت کے لائق تیری ہی ذات ہے. تیرے علاوہ دنیا میں کوئی ذات عبادت کے لائق، عبادت کے قابل نہیں، لہذا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو گویا کہ خدا کی وحدانیت کا اس میں اقرار ہے کہ ہم تجھے خالق بھی مانتے ہیں، تجھے معبود بھی مانتے ہیں، اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. مدد ہم تیرے علاوہ کسی اور سے طلب نہیں کرتے، مدد طلب کرنے کے لائق تیری ذات کو سمجھتے ہیں. تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے اللہ کی عبادت کرنا. دیکھو عبادت جو ہے، ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ اس کو عبادت سمجھتے ہیں. عبادت جیسے یہ سب عبادتیں ہیں، اسی طرح ہر عضو کی عبادت ہے. آنکھ کی بھی عبادت ہے. ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو یہ آنکھ کی عبادت ہے. بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھنا بھی آنکھ کی عبادت ہے. اسی طرح زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ زبان کی عبادت ہے. زبان سے تلاوت کرتے ہیں تو یہ کیا زبان کی عبادت ہے. زبان سے کسی کو نیکی کا کام بتاتے ہیں تو یہ بھی زبان کی عبادت ہے. اسی طرح کان سے ہم اچھی باتیں سنتے ہیں، دینی باتیں سنتے ہیں تو یہ کان کی عبادت ہے. اسی طرح ہاتھ کی عبادت ہے، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو یہ ہاتھ کی عبادت ہے. ہم دینی مضامین لکھتے ہیں تو یہ بھی ہاتھ کی عبادت ہے. اسی طرح ہم چل کر مسجد میں آتے ہیں تو یہ پاؤں کی عبادت. تو تمام اعضاء کی عبادت ہے. اور اصل عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہری اور باطنی تمام اعضاء کو اللہ کی مرضیات کے تابع کرے. اپنے ظاہری اور باطنی تمام اعضاء کو اللہ کی مرضیات کے تابع کرتا. تو یہ ہے اصل عبادت کی روح اور جب. تو عبادت صرف اللہ کی ہم کرتے ہیں. ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے
کہ آپ علیہ السلام کسی سفر میں سواری پر جا رہے تھے اور آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے. ایک ہی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ سوار تھے. تو آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ سے سوال کیا کہ معاذ، کیا تم کو معلوم ہے کہ اللہ کے اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، مجھے معلوم ہے. تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا بندے پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ اللہ کا بندے پر حق ہے اور یہ ہر انسان پر حق ہے. اگر کسی انسان نے اس کے خلاف کیا تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا. یہ اللہ کا بندے پر ہے. پھر اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ معاذ، کیا تم یہ جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، میں نہیں جانتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اگر بندے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، تو بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل نہ کرے اور جنت میں بھیجے. یہ بندوں کا اللہ پر حق ہے. تو دیکھو، اللہ کا حق ہے بندے پر کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، کسی کو شریک نہ کرے. تو پھر بندے کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا دیں گے، جنت میں داخل کریں گے. دیکھو یہاں پر ایک قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بنے تو 7 سال قحط، 7 سال خوب کیا ہے پیداوار ہوئی، خوب کیا ہے کھیتی ہوئی، گیہوں ہوئی اور وہ اناج ہوئی. پھر 7 سال کیا ہے قحط سالی کیا ہے. تو 7 سال فصل اچھی ہوئی تھی تو اس کا ذخیرہ کر دیا تھا. پھر 7 سال قحط سالی کیا ہے، وہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر بتائی گئی تھی، تو اس کے مطابق انہوں نے اس کا ذخیرہ کر کے رکھا. پھر جب 7 سال قحط سالی ہوئی تو لوگ جو ہے گیہوں لینے کے لیے آتے تھے بادشاہ کے پاس. تو بادشاہ نے قانون بنا دیا تھا کہ بھئی ہر ایک کو جو بھی اناج لینے آئے تو اس کے گھر میں جتنے فرد ہو اتنے بوری گیہوں دے دے رہے. 5 ہے تو 5 بوریاں دے دے رہے اور ہر بوری کی اتنی قیمت لینے کی ایک مناسب قیمت طے کر دی تھی اناج کی قیمت. تو لوگ آتے تھے اور اناج لے جاتے. تو ایک نوجوان آیا، تو وہ آیا جب تو اناج دینے والے جو مقرر تھے انہوں نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ تو اس نے کہا کہ 10 افراد ہیں. تو انہوں نے 10 بوریاں اس کو دے دی اور قیمت بھی بتا دی کہ اتنی قیمت دے دو. تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے تو اور زیادہ گیہوں چاہیے. تو یہ اناج دینے والے جو بادشاہ کے کارندے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نہیں دے سکتے، تم کو زیادہ لینا ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانا پڑے، یہ ان کے اختیار میں، تم ان کے پاس جاؤ، وہ اگر چاہے تو زیادہ دے سکتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے. یہ نوجوان جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور وہاں جا کر اس نے کہا کہ مجھے اناج زیادہ چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ تو کہ 10. تو کہ تم کو کتنے اناج دیا؟ کہ 10 بوری. تو کہ 10 بوری تم کو دے دیا. کہ نہیں مجھے زیادہ چاہیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ دوسری 10 بوریاں اس کو دے دی جائے. اس نے کہا نہیں مجھے تو اور زیادہ چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم سب کو 1-1 بوری دیتے ہیں، تم کو 2-2 بوریاں، تم 10 ہو تو 20 دی، 2-2 دی، اب اور کتنا زیادہ تم مانگ رہے؟ پھر اس نے کہا نہیں مجھے تو اور زیادہ چاہیے، اور میں ایسا شخص ہوں کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں کون ہوں تو آپ زیادہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یوسف علیہ السلام کو بھی تعجب ہوا کہ یہ کون ہے، کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے گا میں کون ہوں تو تم زیادہ دینے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں
وہ بچہ ہو کہ جب زلیخا نے تم پر تہمت لگائی تھی تو جس بچے نے گہوارے میں تمہاری برات کی گواہی دی تھی وہ بچہ میں ہوں. آج میں بڑا ہو گیا ہوں لیکن وہ بچہ میں ہوں کہ تمہاری برات کی میں نے گواہی دی. تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بچی اس کو اپنے پاس بلایا, اس کے ماتھا چوما, اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس سے پیار کیا اور یوں کہا کہ اس کو 100 بوریاں دے. یعنی جب یہ سنا کہ یہ وہ بچہ ہے جس نے میرے برات کی گواہی دی تو خوش ہو کے 100 بوریاں دی, تو 120 بوریاں دی. اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ 120 بوریاں یہ کیسے لے جائے گا, تو اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ 120 بوریاں اس کے گھر پہنچاؤ, تم لے جا کر اس کے گھر تک پہنچاؤ. تو یہ خوش خوش جا رہا ہے اور یہ پورا قافلہ 120 بوریاں لے کر جا رہا ہے. تو یہ سب واقعہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی حضرت یوسف علیہ السلام. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کہا کہ یوسف تم نے اس بندے کا بہت اکرام کیا اور اتنی ساری بوریاں دے دی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ باری تعالیٰ اس نے میری برات کی گواہی دی تھی تو میرے دل میں آیا کہ میں اس کو جتنا دے سکتا ہوں دے دوں, تو میں جتنا دے سکتا تھا میں نے اس کو دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کہ دیکھو تمہاری برات کی اس نے گواہی دی تو تم جتنا دے سکتے تھے اس کو دیا. تو تم گواہ رہو کہ دنیا میں اگر کوئی شخص ہماری وحدانیت کی گواہی دے گا اور وہ قیامت کے دن ہمارے پاس آئے گا تو ہم بھی اس کو اتنا دیں گے جو ہمارے شاید شان. تم نے تو اپنی شان کے مطابق دیا, ہم اس کو اپنی شان کے مطابق دیں کہ جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے گا اور قیامت کے دن ہمارے پاس آئے گا. دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جو گواہی ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایمان جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایمان کے ساتھ آخرت میں جانا یہ اصل ہے. بعض مرتبہ آدمی ایمان پر پوری زندگی گزارتا ہے اور موت سے پہلے ایمان سلب ہو جاتا ہے, ایسے حالات پیش آتے ہیں. تو اصل یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہ مطلب کہ یہ خوشخبری دی ہے کہ کوئی ہماری کیا ہے وحدانیت کی گواہی دے گا تو ہم اپنے شان نشان اس کو قیامت کے دن بدلا دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دین کا مالک ہے. اور آگے کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں اور اللہ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. تو بھائی اللہ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. تو مدد طلب کرنا جو ہے اس کے اندر دو قسمیں ہیں. ایک ما فوق الاسباب مدد طلب کرنا اور ایک ہے ما تحت الاسباب مدد طلب کرنا. ما تحت الاسباب مدد طلب کرنا یہ جائز ہے اور ما فوق الاسباب مدد طلب کرنا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کر سکتے. ایک ہے ما تحت الاسباب. ما تحت الاسباب کا مطلب کیا کہ جیسے ہم بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں دوائی لینے. یہ دوائی جو ہے وہ اسباب کے تحت داخل. ہم ڈاکٹر سے بیماری کی دوائی لے سکتے ہیں. یہ دوائی لینا جائز ہے. حدیث میں آیا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں تو علاج کرانا بھی سنت ہے. تو یہ بھی اسباب ہے, سبب اختیار کر. تو ڈاکٹر سے دوائی لینا یہ ما تحت الاسباب یہ جائز ہے. لیکن ڈاکٹر کو یوں کہنا کہ مجھے شفا دے دو یہ ما فوق الاسباب ہے, یہ جائز نہیں ہے. کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے مجھے شفا دے دو. شفا اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا شفاء الا شفاء. شفا تو صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ شفا دیتے ہیں. تو شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن شفا کے لیے سبب اختیار ہم کر سکتے ہیں. یہ ما فوق الاسباب ہے, ما تحت الاسباب, دو چیزیں الگ الگ ہیں. سمجھ میں آیا نا؟ ہم جیسے کسی نے کوئی سامان وزنی اٹھانا ہے, ہم کہتے ہیں ہماری مدد کرو اٹھا, یہ اسباب کے تحت ہے. یہ مدد ہم مانگ سکتے ہیں بھائی ہماری مدد کرو اٹھوا دو. لیکن ایک یہ ہے کہ بھائی میری روزی تنگ کر دینا کہ وہ فلاں آدمی میری روزی تنگ کر دے گا. تو کوئی آدمی کسی کی روزی تنگ نہیں کر سکتا. روزی کا تنگ کرنا, روزی کا کشادہ کرنا, شفا دینا, یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ. کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ. اس لیے
اسباب کے تحت جو ہے مدد طلب لوگوں سے ہم کر سکتے ہیں، لیکن ما فوق الاسباب جو ہے یہ مدد اللہ سے ہی طلب کی جاتی ہے، کسی اور سے نہیں۔ اسی لیے یہ پرانے زمانے کے جو حکیم اور طبیب تھے وہ جب بھی نسخہ لکھتے تھے تو ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ وہ نسخے کے شروع میں لکھتے تھے ہوا الشافی، پھر وہ نسخہ لکھتے تھے۔ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے وہ لکھ رہے تھے ہوا الشافی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نسخہ تو ہم لکھ رہے ہیں لیکن شفا دینا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ، ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ نسخہ ہم لکھ رہے لیکن شفا اللہ کے ہاتھ۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو یہ کہ اس لیے چاہے دوا ہو یا دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں جو اثرات ہیں، اس میں جو فوائد ہے اور اس میں جو خاصیات ہے وہ سب اللہ کی رکھی ہوئی ہے۔ کوئی چیز مؤثر بھی ذات نہیں، کوئی چیز مؤثر بھی ذات نہیں۔ اسی لیے یہ دوا جو ہم لے ہوئے تو دوا کو مؤثر بھی ذات نہ سمجھے ورنہ یہ شرک ہے۔ اسی طرح تعویذ ہے تو تعویذ ہم نے لیا تو تعویذ کو ہم مؤثر بھی ذات سمجھے تو یہ بھی شرک ہے۔ تعویذ بھی ایک سبب ہے، دوا بھی ایک سبب ہے شفا کا۔ ہم سبب کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن اس میں شفا ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو تمام یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس لیے سب چیزیں اسباب کے تحت ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر اثر اللہ نے ڈالا ہے اور اللہ کے حکم سے اثر چیزیں دکھاتی ہے اور اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو یہ اثر روک لیا جاتا ہے۔ کئی قصے ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ آگ کا اثر ہے، اللہ نے آگ میں خاصیت ڈالی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو جلا دیتی، یہ اللہ نے تاثیر رکھی ہے آگ۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا کہ وہ اپنا اثر جو ہے آگ دکھانا نہیں، اثر اللہ تعالیٰ نے لے لی تو آگ ہے پھر بھی جلاتی نہیں۔ اگر مؤثر بھی ذات ہوتی آگ تو جلا ڈالتی۔ معلوم ہوا کہ یہ آگ کا اپنا ذاتی اثر نہیں، اللہ کے حکم کے تابع، وہ اللہ کے حکم کے تابع۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے چلے اور چھری لے کر ذبح کر رہے ہیں، چھری کاٹ نہیں رہی، حالانکہ کاٹنا چھری کا کیا ہے؟ کام ہے، لیکن اللہ نے اس وقت حکم دے دیا کہ بھائی کاٹنا نہیں، تو اس کا اثر ختم ہو گیا۔ تو یہ سب چیزوں کے اندر اثر اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے ایک مشہور قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ پیٹ میں سخت درد ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے کہ باری تعالیٰ پیٹ میں سخت درد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں پہاڑ پر ایک درخت ہے، اس کے 2-3 پتے لے کر کھا جاؤ تو تمہارا درد ختم ہو جائے۔ تو دوڑتے ہوئے گئے، پہاڑ پر گئے اور اس درخت کے پتے لے کر چبائے کھا گئے تو فوراً درد ختم ہو۔ اب اس کے کچھ دنوں کے بعد واپس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں درد ہوا تو سیدھے دوڑ کے وہاں گئے اور درخت کے 2-3 پتے لے کر کھائے تو درد اور بڑھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے کہ باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے کہ اس مرتبہ تو مجھے درد ہوا تھا تو میں نے 2-3 پتے کھائے فوراً درد ختم ہو گئے اور آج تو پتے کھائے درد بڑھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو اس وقت ہمارا حکم تھا اس کو شفا دینے کا، اس لیے شفا ہو گئی، آج ہمارا حکم نہیں تھا اس لیے نہیں ہوئی۔ تو شفا تو درد میں تھوڑی شفا ہے، یہ پورا درد کھا جاؤ گے تو بھی پیٹ کا درد ختم نہیں ہوگا، وہ تو ہمارے حکم سے شفا ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ چیزیں جو ہے اس کے اندر جو اثرات ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع۔ بیماری جو ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسی بیماریاں رکھی ہیں اسی طرح ہر بیماری کی اللہ تعالیٰ نے دوا بھی رکھی، تو وہ دوا رکھی اللہ تعالیٰ نے، جس چیز میں ہماری دوا رکھی ہوتی ہے وہ چیز ہم استعمال کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ بیماری چلی جاتی ہے، لیکن جاتی ہے کس سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اسی لیے اس آیت سے معلوم ہوا کہ دیکھو ہر کام میں مدد اللہ سے طلب کرنی، جو ما فوق الاسباب چیزیں اس میں تو براہ راست مدد اللہ سے طلب کرنی ہے، اور جو ما تحت الاسباب چیزیں ہیں اس میں بھی سبب تو ہم اختیار کریں گے لیکن ہمارا دھیان
اور ہمارا توکل، ہماری نظر اللہ پر ہوگی کہ اللہ اگر چاہے گا تو یہ اس سبب کے واسطے سے ہمارا کام ہوگا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو اس سبب اختیار کرنے کے باوجود بھی ہمارا کام نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ دوا لے لیں گے تو یہ دوا میں شفا اللہ ڈالیں گے تب یہ دوا ہم کو شفا دے گی، اگر اللہ شفا نہیں ڈالیں گے تو دوا سے ہم کو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سمجھا؟ یہ یقین ہونا چاہیے، یہ توکل ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری نظر ہر وقت اللہ تعالیٰ پر رہے گی، اسباب سے مسبب الاسباب پر ہماری نظر جائے گی۔ تو اصل مقصد یہی ہے کہ بندے کی نظر مسبب الاسباب پر ہو، چاہے دنیا دار الاسباب یا اسباب اختیار کرے، لیکن نظر کہاں ہونی چاہیے؟ مسبب الاسباب پر۔ تو یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب